बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ेबा नसीम। आज मैं आपके सामने जो रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ उसमें रजब के महीने में 1 से लेके 27 तारीख तक में हमें कौन कौन से अमल करने चाहिए, कौन सा रात हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे वाली रात है जिसमें हर दुआ हमारी कबूल होती है। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए हम जानते हैं, इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो आम दिनों में तो जुल्म करने से अपने वजूद को बचाना ही है, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में खास तौर पर बचाओ, इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रजब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजबुन शहरुल्लाह, कि रजब अल्लाह का महीना है। इतना बड़ा महीना है, बहुत अजमत वाला महीना, बहुत बरकत वाला महीना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पहली चीज आपको यह जहन में रखनी है कि यूं तो हमेशा अपने वजूद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, लेकिन माह रजब के अंदर, माह ज़िक़ादा, दिलहज और मुहर्रम के अंदर, इन हुर्मत वाले महीनों में खास तौर पर अपने वजूद को गुनाहों से बचाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये रजब के महीने को हुर्मत वाला महीना क्यों करार दिया गया, तो उसकी वजह बयान फरमाई गई कि इन महीनों में से रजब की ताजीम इसलिए कि लोग इसमें उम्रा करते थे, और बकिया महीनों की इसलिए कि ये महीने हज के लिए जाने, हज करने और हज से वापसी के महीने थे। यानी रजब के अंदर लोग उम्रा ज्यादा करते थे, और ज़िक़ादा, दिलहज और मुहर्रम ये वो महीने हैं कि इसमें बड़ी तादाद लोगों की हज के लिए जाती है और हज से वापस होती है, इसलिए इन महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया गया। अब इन हुर्मत वाले महीनों में कुरान की रोशनी में आप समझ गए कि अपनी जान पर जुल्म नहीं करना, लेकिन आज मैं आपको खास माह रजब की फजीलत और उसमें करने वाले कुछ आमाल का तज़किरा करूंगा, ताकि हम अपने नामे आमाल के अंदर कुछ नेकियों को जमा कर सकें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने हुर्मत वाले महीने में जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके लिए 2 साल की इबादत लिख देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जिस शख्स ने रजब का 1 दिन का रोजा रखा तो वो 1 साल के रोजे के बराबर है, और जिसने 8 दिन रोजे रखे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और जिस किसी ने 10 दिन रोजे रखे, उसने अल्लाह ताला से जिस शय के बारे में भी सवाल किया, अल्लाह ताला उसे वो अता फरमाएगा। और जिसने 15 दिन रोजे रखे तो आसमान से निदा देने वाला निदा देता है, तेरे साबिका गुनाह बख्श दिए गए, बस नया अमल कर, तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाएगा। जिस किसी ने अमाल में इजाफा किया, अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमा देता है। ये माह रजब है, बरकत वाला महीना, खूब बरकत वाला महीना। इस माह मुबारक के अंदर खास तौर पर, चूंकि अब वो आ रहा है और बाकी हुर्मत वाले महीने अभी बाकी हैं, इस महीने की तैयारी में लग जाएं, और जितनी इबादत, रोजे, तक़वा व तहारत इख्तियार कर सकते हो, जरूर इसमें करने की कोशिश करें। और इसी माह मुबारक में एक 27वीं शब आती है जिसे हम शब मेराज कहते हैं। अब इसकी फजीलत आप समाअत फरमाएं। इमाम बहकी ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफू रिवायत बयान की है कि रजब में एक रात है जिसमें आमाले सालिहा करने वाले के लिए 100 बरस की नेकियां लिख दी जाती हैं। शब मेराज, नेक काम करने वाले के लिए 100 बरस की नेकियां लिखी जाती हैं। अब इसमें एक अमल बताया गया कि शब मेराज में अगर कोई शख्स इस तरीके से नमाज पढ़े तो उसका फायदा क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस किसी ने शब मेराज में 12 रकातें नवाफिल पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा और उसके साथ कुरान करीम की कोई सूरत पढ़ता रहा, और हर 2 रकात पर तशहुद किया और उनके आखिर में सलाम फेर दिया, फिर 100 बार
یہ پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار اللہ سے استغفار کیا، اور پھر 100 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اب سنیے گا اس کی فضیلت. تو وہ امور دنیا اور امور آخرت میں سے جو چاہے اپنے لیے اللہ سے مانگے، اور پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کوئی سوال اللہ سے نہ کرے. یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کر دوں کہ عام طور پر یہ بڑی راتوں کی عبادت اور نوافل کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ نوافل اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری قضا شدہ نمازیں ہم ادا کر لیں. تو آپ کی اگر کوئی نماز ماضی میں قضا ہوئی ہے تو آپ جتنی رکعتیں اس کے اندر بتائی گئیں اتنی اگر آپ قضائے عمری اپنی پڑھ لیں تو جو ثواب اس نفل پر اللہ عطا فرمانے والا ہے اس قضائے عمری پر بھی اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر شب معراج میں عبادت و ریاضت کا بھرپور اہتمام کریں. علامہ بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے، وہ شہر اللہ ہے، اور جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، یعنی اس کے حکم کی تعظیم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرما دے گا، اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رجب کا بھرپور احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اور اس کے اندر اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں ماہ رجب کا ایک نام ذکر فرمایا ہے کہ اس ماہ کا ایک نام یہ بھی ہے. ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم، یعنی بہرا مہینہ. بہرا سمجھتے ہیں نا آپ، جو کچھ سنتا ہی نہیں. تو اس کا نام اعلیٰ حضرت فرماتے شہر اسم بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا. ہر مہینہ ہر قسم کے واقعات جو اس مہینے میں واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی وہ گواہی دے گا سوائے رجب کے. توجہ چاہوں گا، سوائے رجب کے، کہ رجب حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور برائیوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہا جاتا ہے. قربان جائیے اس مہینے کی عظمت پر. میں جب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اسی مہینے کو شہر اسم کیوں کہا گیا. تو ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اندازہ لگائیے یہ مہینہ حسنات تو بیان کرے گا، یعنی اگر کسی نے اچھائیاں کی، بھلائیاں کی، نیکیاں کی تو یہ مہینہ بیان کرے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی ہیں اور بھلائیاں کی ہیں. لیکن جب گناہ کی بات آئے گی تو کہے گا میں بہرا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے. یہ سب کچھ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت بے پناہ ہے. وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ شفقت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے رجب کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس مہینے میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر بڑھائی جاتی ہے، یعنی اس مہینے کے اندر بھلائی کو بڑھا دی جاتی ہے، اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ شعبان اور رمضان کے روزے آسان بھی کر دیتا ہے، اور رجب کے مہینے ہی سے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھلائی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس مہینے میں انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو سیراب فرمائے گا۔ جنت کی نہر کی بات ہے یہ، اور جنت کی نہر کا کیا کہنا۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی رات کو زندہ کیا اور دن میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا اور انہیں صاف ستھری پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی ایک دم سیل پیک ہوگی، اور جیسے ہی وہ بندہ ماہ رجب کا روزہ رکھنے والا اور عبادت کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سیل پیک مہر والی شربت اور شراب کی بوٹلز کے ذریعے اللہ عز و جل اس بندے کو شراب عطا فرمائے گا، یعنی پاکیزہ شراب، جو وہاں کی شراب ہے، یہاں والی شراب نہیں جیسے جو مارکیٹ میں بکتی ہے۔ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی کو یہ ویڈیو دیکھنے کا موقع ملے اور وہ اس پر عمل کر سکے تاکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔